نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ مؤمن آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے دعا میں کی جانے والی غلطیاں۔ تقریباً 3 ہفتہ قبل ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، کیا؟ دعا میں کی جانے والی غلطیاں، لیکن حالات کے لحاظ سے، حالات کے اعتبار سے موضوع کو بدلنا پڑا۔ محرم کا مہینہ آ گیا تو اس تعلق سے عاشوراء کے روزے کے مراحل، عاشوراء کے روزے کی فضیلت، اسی طرح محرم الحرام کا پیغام کیا ہے، حالات کے اعتبار سے موضوع کو تبدیل کرنا پڑا۔ تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو موضوع باقی کر دیا تھا، رہ گیا تھا، اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا، کیا؟ دعا میں کی جانے والی غلطیاں کیا کیا ہیں، یعنی جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اس میں ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں، اس کی ہم نشاندہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے، دعا میں کی جانے والی غلطیاں کی نشاندہی کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، اس کو ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے علماء کرام سے، تو اسی طریقے سے یہ ایک دعا بھی عبادت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کرتے رہیں اور دعا غلط کرتے رہیں، اور غلطی میں، انجانے میں ہماری دعا قبول نہ ہو، یا ہم
شرک بدعات کے دلدل میں پھنس جائیں دعا کرتے کرتے، تو اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح نماز ہم جانتے ہیں، نماز میں کس طرح نماز میں کیا کیا پڑھنی چاہیے، نماز کے تعداد کیا ہے، اس کی رکعات کیا ہے، کیا پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، کیا پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس کو ہم جانتے کہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دعا جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اتنا بڑا جو اہم ذریعہ ہے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ مکمل 20 غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، 20 غلطیاں ہیں۔ تو 6 غلطی اس سے پہلے ہم نے وضاحت کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا کہ ہم کیا کیا دعا میں غلطی کرتے ہیں، 6 غلطی۔ اب آئیے انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھا دیا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ 7ویں غلطی کیا ہے؟ 6 غلطی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 7ویں غلطی، دعا میں کی جانے والی غلطیاں 7ویں کیا ہے؟ ایسی دعا کرنا جس میں گناہ ہو یا رشتے ناطے توڑنے کی بات ہو، یعنی ایسی دعا کرنا اللہ سے جس میں گناہ والا کام ہو، گناہ والی دعا کریں، یا ہم ایسی دعا کریں جس میں قطع رحمی کی بات ہو، رشتے ناطے توڑنے والی بات ہو، تو یہ غلطی ہے۔ ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الذکر والدعا کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یزال للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، کہ ایک بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا کسی قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو قطع رحمی کی دعا کرنے سے یا گناہ والی کام کے تعلق سے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے 7ویں غلطی جو ہم کرتے ہیں دعا کے اندر۔ 8ویں غلطی، دعا کرنے میں حد بندی کرنا۔ کیا ہے 8ویں غلطی؟ دعا کرنے میں حد بندی کرنا۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ یعنی ایک بندہ دعا کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ مجھے مال دے، مجھے دولت دے، مجھے صحت دے، مجھے جوانی دے، مجھے علم دے، اور دوسروں کو نہ دے، مجھے دے دوسروں کو نہ دے، صرف ہم ہی کو دے، اور جو بندے ہیں مسلمان ہیں اسے نہ دے۔ یہ ہے حد بندی کرنا، محصور کر دینا، قید کر دینا، یہ منع ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ وقمنا معه فقال اعرابی وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا معنا احد فلما سلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال للاعرابی لقد حجرت واسعا۔ کیا ہے حدیث؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھا رہے تھے، ہم بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، پیچھے پیچھے نماز ہم پڑھ رہے تھے۔ تو نماز ہی کی حالت میں ایک بدو، ایک دیہاتی نے کیا دعا کیا نماز کی حالت میں؟ کیا؟ اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحمنا معنا احد، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر، کرم نہ کر۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو اس دیہاتی کو بلایا اور یہ کہا کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے، دعا کی ہے اللہ سے، اے اللہ صرف مجھ پر رحم کر، کسی اور کو نہ دے، رحم نہ کر، تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ دعا کرنا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ایک وسیع ہے، کشادہ ہے، تم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا، کم کر دیا، تو ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ تو یہ ہے 8ویں غلطی، دعا کرنے میں حد بندی کرنا، قید کرنا، یہ غلط ہے۔ 9ویں غلطی، دعا کرنے میں بیجا تفصیل کرنا، غلو کرنا۔ کیا مطلب؟ دعا کرنے میں غلو کرنا، تفصیل کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن یہ دعا کرے، کیا دعا کرے؟ اور اس میں غلو کرے، تفصیل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے اندر جو پھل ہے، جو فروٹ ہے وہ دے، جنت کی نہر دے، جنت کی شراب دے، جنت کی کنگن دے،
جنت کے سونے دے، جنت کے زیورات دے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن یہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے کھولتا ہوا پانی کے عذاب سے بچا دے، اے اللہ مجھے جہنم کی بیڑی سے، اس کے طوق سے، اس کے گندک سے، اس کے گرم گرم لباس سے بچا دے۔ یہ ہے تفصیل، اس کو بولتے ہیں غلو کرنا، بیجا تفصیل کرنا، یہ منع ہے۔ آپ دعا کیجئے لیکن جامع دعا کیجئے۔ جامع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم معنی زیادہ ہونا چاہیے، یہ جامع دعا کیا ہے؟ جامع دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہو، اس کا معنی زیادہ ہو۔ اس کی مثال ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیان فرماتے ہیں کہ سمعنی ابی وانا اقول اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمها وبہجتها وکذا وکذا واعوذ بک من النار وسلاسلها واغلالها وکذا وکذا فقال یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستکون قوم یعتدون فی الدعاء فإیاک ان تکون منہم۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا، کیا میں یہ دعا کر رہا تھا، ان کے سامنے کیا دعا کر رہا تھا؟ اے اللہ مجھے جنت دے، جنت کی نعمت دے، جنت کے پھل دے، جنت کے فروٹ دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچائے، جہنم کے اندر جو بیڑی ہے، طوق ہے، عذاب ہے، اس سے بچائے۔ اسی طرح اور بھی اس کی تفصیلات بیان کر رہے تھے وہ صحابی رسول کے بیٹے، تو یہ ان کے والد نے سن لیا، تو یہ کہا فقال یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے ذرا سنو، تم جو اس طرح دعا کر رہے ہو تفصیل کے ساتھ، یہ دیجئے وہ دیجئے، سنو ذرا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب جلد ہی ایک قوم ایسی آنے والی ہے جو دعا کرنے میں غلو کرے گی، دعا کرنے میں غلو کرے گی، تفصیلی بیان کرے گی، تو کیا کرو اب؟ فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تم ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ایسے لوگوں سے بچو، کیونکہ اگر تم، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں صحابی رسول، اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کے اندر جو بھی نعمتیں سب مل جائے گی، اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو جہنم میں جو بھی عذاب ہے سب سے بچا لیے جاؤ گے۔ تو مختصر دعا کرو، اے اللہ مجھے جنت دے، جنت میں سب مل گیا، نعمت مل جائے گی، حور مل جائے گی، قصور مل جائے گا، مشروبات مل جائے گا، مأکولات مل جائے گا، اس میں جو ہے شراب کی نہری مل جائے گی، دودھ کی نہری مل جائے گی۔ تو اب مختصر دعا کرو، اب کیا؟ اے اللہ مجھے جنت دے، بس یہ مختصر دعا، یہ ہے جامع دعا۔ اسی طرح اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہو صرف دعا کیا کرو؟ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ جہنم سے اگر تم بچا لیے گئے تو سب سے بچا لیے جاؤ گے، اس کے آگ سے، اس کے عذاب سے، اس کے طوق سے، اس کے بیڑیوں سے۔ تو یہ ہے جامع دعا کرو، مختصر میں دعا کرو۔ تو مطلب یہ ہوا ہمیں تفصیل بیان نہیں کرنا ہے، اے اللہ مجھے پیٹ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، اس کو ٹھیک کر دے، ہاتھ میں درد ہے، اس کو ٹھیک کر دے، یہ ہے تفصیل، غلو کرنا، غلو نہیں کرنا آپ کو ہے۔ مختصر میں دعا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع دعا کرتے تھے۔ جامع کا معنی ہوتا ہے الفاظ دعا والے کم ہوں، اس کا معنی زیادہ ہو۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کرنا پسند کرتے تھے، اس کی دعا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جامع دعا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ جامع دعا ہے۔ کیا معنی اس کا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو درگزر کی، گناہوں سے درگزر کرنے کی، والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں عافیت کی، سکون کی، اطمینان کی، کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی، اس میں سب آ گیا۔ اب عافیت میں، سکون میں سب آ گیا۔ اب الگ سے دعا کریں گے آپ، میرا پیٹ میں درد ہے اس کو اچھا کر دے، آنکھ میں درد ہے اس کو اچھا کر دے، تو یہ ہے تفصیل، غلو کرنا۔ آپ مختصر میں شارٹ میں دعا کیجیے، عافیت میں سب آ گیا۔ دین کے اندر عافیت، دنیا کے اندر عافیت، مال کے اندر عافیت، اولاد کے اندر عافیت، سب میں، صحت کے اندر عافیت، مرنے کے بعد کیا سکون عافیت ہے؟ ہم برزخ کے عذاب سے بچ جائیں،
قبر کے عذاب سے بچ جائیں، یہ ہے سکون عافیت۔ تو مختصر میں دعا کرنا ہے، جامع، لمبی دعا نہیں کرنا آپ کو ہے، یہ ہے غلو، تفصیل، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مختصر دعا کیجیے لیکن اچھی دعا کیجیے آپ۔ اسی طرح نمبر 10ویں غلطی جو ہم کیا کرتے ہیں دعا میں، لاپرواہی کے ساتھ دعا کرنا۔ کیا ہے؟ لاپرواہی کے ساتھ دعا کرنا، یعنی دعا کریں ہم، لیکن دعا جب کریں ہم تو میری توجہ دھیان دعا پر نہ ہو، بس ایک رسمی دعا کریں، بس رسمی، ہم کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، اس میں میرا غور نہ ہو، دھیان نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ دعا کرنا۔ تو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا ایسی کی جائے کہ اللہ کی عطا کے ملنے کے ساتھ کیا جائے، اللہ جو دینے والا ہے اس کے ملنے کے یقین کے ساتھ کیا جائے، رغبت کے ساتھ کیا جائے، شوق کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ہے ترمذی شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ وَاعْلَمُوا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، کس طرح؟ قبول ہونے کی یقین کے ساتھ مانگو، دل میں یقین ہو کہ قبول ہونے والی میری دعا ہے، اس طرح آپ کو مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ سن لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جس کی دل غافل ہوں، لاپرواہ ہوں۔ جو آدمی لاپرواہی کے ساتھ دعا کرے لیکن الفاظ میں غور نہ کرے، ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، اس میں اس کی توجہ نہ ہو، بس دعا مانگتا رہے، یہ ہے غفلت، لاپرواہی۔ تو ایسی دعا نہیں کرنا، یہ غلطی ہے۔ اسی طرح نمبر 11ویں غلطی جو ہم دعا میں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ معلق دعا کرنا۔ معلق اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معلق دعا کرنا اس کا مطلب یہ ہے، ایک بندہ مومن یہ دعا کرے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے روزی دے، مجھے مال دے، اگر کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ بیان کر کے دعا کرنا یہ غلط ہے، اس کو بولتے ہیں معلق دعا کرنا، بیچ میں لٹکی ہوئی دعا کرنا، یہ منع ہے۔ آپ کو کنڈیشن بیان نہیں کرنا، اگر تو چاہے تو معاف کر دے اللہ، ایسا نہیں، یہ غلط دعا کرنا۔ اگر کے ساتھ دعا کرنا، شرط کے ساتھ دعا کرنا، کنڈیشن بیان کر کے دعا کرنا یہ غلط ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ لا یقل احدکم، کیا؟ لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، ارحمنی ان شئت، ارزقنی ان شئت، ولیعزم مسئلتہ انہ یفعل ما یشاء لا مکرہ لہ۔ بخاری شریف کتاب التوحید کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعا نہ کرے، اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو رحم کر، تو چاہے تو روزی دے، ایسا نہیں دعا کرنا آپ کو ہے، بلکہ اپنی دعا کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا ہے، قوت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اے اللہ مجھے دے، تو چاہے تو دے، ایسے نہیں، کنڈیشن بیان کر کے دعا کرنا غلط ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ انہ یفعل ما یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لا مکرہ لہ، تو اس پر زور دینے والا نہیں ہے کہ نہیں اگر ہم چاہیں گے تب، نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب کنڈیشن بیان کریں گے، اگر تو چاہے تو اللہ دے دے، کیا اللہ مجبور ہے کیا دینے میں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں شرطیہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اللہ مجبور نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ جو دعا، اللہ سے دعا مانگیں ہم تو بالکل رغبت کے ساتھ دعا مانگیں، مضبوطی کے ساتھ دعا مانگیں، کنڈیشن بیان کر کے دعا نہیں مانگنا، یہ غلط ہے۔ 12ویں غلطی دعا میں کی جانے والی کیا ہے؟ دعا کرنے میں جلدی بازی کرنا۔ کیا ہے؟ دعا کرنے میں جلدی بازی کرنا۔ دعا کرنے میں جلدی بازی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے میں جلدی بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی ایک خواہش ہے، یہ خواہش اگر پوری ہو گئی تو بڑا اچھا ہے، اب وہ خواہش کے لیے، اس آرزو کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد، بڑی خواہش ہے انسان کی، دعا کر رہا ہے، شروع سے دعا کر رہا، اس کی اولاد نہیں ملی، اولاد اللہ نے نہیں دیا، بالآخر وہ مجبور ہو کر کیا بولتا ہے؟ ہم دعا نہیں کریں گے۔ اب اتنا دن سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال ہو گیا، اللہ مجھے اولاد ہی نہیں دیا، تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ غصے میں آ کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جلدی بازی، اس کو بولا جاتا ہے جلدی بازی۔ بخاری مسلم شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی رہتی جب تک وہ جلدی بازی نہ کرے۔ جلدی بازی سے مراد کیا ہے؟ جلدی بازی سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ کہے فیقول قد دعوت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کیا فلم یستجب لی، اللہ میرے سنتا ہی نہیں ہے، میرے قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ کہہ کے چھوڑ دینا دعا کی جلدی بازی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے، بندہ جانتا نہیں ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، بندہ کو صرف کیا چاہیے، بس میری مانگ پوری ہونی چاہیے، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وہ بس وہ پوری ہونی چاہیے، بس ختم ہو گیا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، ضروری نہیں کہ ہر بات اللہ آپ کو سن لے، ہر دعا قبول کر دے اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ 3 کیا ہے؟ مسند احمد، ابو داؤد کی، حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ مومن مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ اس میں گناہ والی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے، 3 میں سے 1 ضرور دیتا ہے، اسے عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ کیا ہے؟ یا تو اس دعا کی وجہ سے وہی دے دیتا ہے جو دعا مانگ رہا ہے، اللہ مال دے، دولت دے، اولاد دے، وہ مل گیا، جو دعا کیا وہی مل گیا، ایک ہے یہ کنڈیشن، یہ حالت، جو مانگا وہ مل گیا، یہ پہلی صورت دعا کی قبول ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جمع کر دیتا ہے نیکی کو، وہاں آپ کی نیکی اللہ بچا کے رکھتا ہے اس دعا کی نتیجے میں۔ دعا قبول نہیں کی اللہ نے آپ کی، لیکن اس دعا کے بدلے میں وہاں نیکی جمع کر دیا، کہاں آخرت میں مرنے کے بعد وہاں جائیں گے تو آپ کی یہ نیکی جو دعا کر رہے ہیں وہاں آپ کو مل جائے گی جانے کے بعد۔ دوسری صورت قبول ہونے کی۔ تیسری صورت، جو دعا کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں جو برائی آنے والی ہے، جو مصیبت مشکلات آنے والی، اللہ اس کو ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ ہے کیا؟ دعا کے قبول ہونے کی 3 مختلف صورتیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، ہم جو مانگا نہیں ملا، نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ ذخیرہ کر دیا ہو نیکی کی شکل میں، وہاں ملے گا آپ کو۔ یا اسی طرح یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو برائی آنے والی تھی، مشکلات آنے والے تھے، اللہ نے ٹال دیا اس دعا کے بدلے میں، اس دعا کے نتیجے میں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے دعا کی قبول ہونے کی 3 مختلف صورتیں۔ 13ویں غلطی کیا ہے؟ دعا کرتے وقت ہتھیلی کو الٹا رکھنا، یعنی دعا کرنا اور ہتھیلی کیسے رکھنا، ہاتھ کو ایسے رکھنا، دعا کرتے وقت ہاتھ کو ایسے رکھنا، ہتھیلی کو، یہ ایسا نہیں ہے، منع ہے، یا ایسے رکھنا، ایسا نہیں، نہ ایسے اور نہ ایسے، یہ منع، الٹا رکھنا یا یوں رکھنا ایسے کر کے، یہ دونوں منع ہے، بلکہ ہتھیلی کو سیدھا رکھا جائے، ایسے رکھا جائے اپنے، اور ہتھیلی کو منہ کے سامنے رکھا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو، مانگو، تو باطنی ہتھیلی، یہ ہے باطن، یہ ہے ظاہر، یہ ہے باطن، یہ اندرونی ہتھیلی کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو، ایسا نہیں مانگنا ہے یا ایسا نہیں مانگنا ہے، بلکہ باطنی ہتھیلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ تو یہ ہے 14ویں غلطی دعا کرنے میں، دعا میں خصوصاً نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا، دعا کرنے میں یا نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ نماز بھی دعا ہے، دعا ہو یا عام نماز ہو، ہر نماز میں یا کسی بھی نماز میں یا کسی خاص دعا میں آسمان کی طرف نگاہ دوڑانا یا نگاہ دیکھنا، یہ غلط ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دعا کے وقت میں اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ اس کی آنکھیں، اس کی بینائی چھین لی جائیں گی، اچک لی جائیں گی۔ تو نماز کے وقت میں ہو یا دعا کرنے کے وقت میں ہو، اے اللہ، نہیں، منع ہے، اے اللہ، تو نگاہوں کو اونچی کرنا، آسمان کی طرف کرنا، یہ منع ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے اس سے۔ تو یہ غلطی جو ہم کرتے ہیں دعا کے اندر۔ اسی طرح 15ویں غلطی جو ہم دعا کرنے میں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دعا شروع کرنے سے پہلے نہ اللہ کی تعریف بیان کیا جائے، نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، کچھ نہ کیا جائے، بس کیا ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ مجھے مال دے، مجھے اولاد دے، مجھے یہ دے، ڈائریکٹ دعا کرنا نہیں، بلکہ دعا کرنے سے پہلے کیا کیا جائے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے،
پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کیا جائے. یہ ہے ادب دعا کرنے کا. ابو داؤد، ترمذی، حاکم کی حدیث ہے. فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی نماز میں دعا کرتے ہوئے دیکھا جس نے نہ یہ کیا، دعا کرنے سے پہلے نہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، کچھ نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کے تعلق سے کہا کہ اس نے جلدی بازی کیا ہے، دعا کرنے میں جلدی بازی کیا ہے. پھر اس شخص کو، اس صحابی رسول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ سنو، جب تم میں سے کوئی بھی شخص دعا کرنا چاہے تو پہلے کیا کرے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھے. پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیے. آپ جیسے مثال کے طور پر دعا کرنا ہے، مجھے شروعات کرنا ہے، کیسے شروعات ایسے کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا قہار، یا رب السماوات والارض، یہ ہے، یا مالک الملک، یہ ہے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفات ہے. یہ ہوگی اللہ کی تعریف. اور بھی کر سکتے ہیں آپ، اپنی طرف سے مثال ہم دے رہے ہیں صرف سمجھنے کے لیے. اس کے بعد کیا؟ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہو گئی. اس کی آپ نے درود السلام پڑھ لیا. اب یہاں سے آپ کو دعا کرنا ہے، جو چاہے مانگیے آپ، اولاد دیجیے، علم دیجیے، مال دیجیے، دولت، جو کرنا ہے کیجیے آپ. یہ ہے آداب. تو یہ غلطی ہم کرتے ہیں، بالکل نہ کچھ کیا ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، یہ غلطی ہے. اسی طرح 16ویں غلطی جو ہم کرتے ہیں دعا کرنے میں کیا ہے؟ مسنون دعاؤں میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا. کیا مطلب؟ جو دعا مسنون ہے، جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کمی بیشی کر رہا، ملا دینا، یہ غلط ہے. مثال کے طور پر مثال لے لیں آپ. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ایک دعا سکھائی. دعا کیا کہ اگر وہ دعا اگر پڑھ لیں گے آپ سونے سے پہلے، اور اگر مر گئے اسی رات، تو آپ کی موت توحید پر ہوگی. توحید پر. کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو؟ یہ دعا کیا؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا کیا؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ میں ایمان لے آیا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا ہے سارے نبیوں پر، اور اے اللہ میں نے ایمان لے آیا اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے، مبعوث کیا میرے لیے. تو اس صحابی رسول نے دعا یاد کر لی، دعا کو یاد کر لیا. اب دعا کو یاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا سناتے ہیں. کیا دعا سناتے ہیں؟ وہی دعا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ وبرسولک الذی ارسلت. حالانکہ نبی نے کیا سکھایا تھا دعا؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک سکھایا تھا اللہ کے نبی نے. تو انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے صحابی رسول نے نبی کی جگہ رسول بڑھا دیا. کیا کیا؟ وبرسولک الذی ارسلت. حالانکہ نبی کی دعا کیا تھی؟ سکھائی تھی ونبیک. نبی کی جو الفاظ تھے دعا کے کیا تھے؟ نبی. انہوں نے کیا کر دیا؟ صحابی رسول نے رسول کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، نبی کو نبی ہی کہو، جو ہم نے بولا وہی کہو. حالانکہ نبی رسول میں فرق نہیں زیادہ، تھوڑا سا فرق ہے. نبی رسول دونوں ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ذرا سا فرق ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا جو ہم نے بولا وہی کہو. نبی تو نبی کہو، جو ہم نے سکھایا وہی کہو، رسول مت کہو. اس سے پتہ ہی چلا نبی کی جو الفاظ ثابت وہی بولنا، اپنی طرف سے ملا دینا، کمی کرنا، بیشی کرنا، یہ دعا میں کرنے میں جائز نہیں ہے، کسی بھی دعا میں جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر لوگوں نے بنا دیا ہے، گڑھ دیا ہے اور اس میں ملا دیا ہے. کیا؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کیا بولتے ہیں ہم؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اخیر میں ایک ورڈ ہے جو لوگوں نے جوڑ دیا ہے، لفظ ہے کیا؟ ورزقنا شفاعتہ.
یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے، لوگوں نے جوڑ دیا، ملا دیا اپنی طرف سے. کیا؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ گڑبڑی ہے، لوگوں نے شامل کر دیا ہے اس میں. یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، یہ غلط ہے. تو یہ ہے ہم جو غلطی کرتے ہیں اکثر ذکر اذکار میں، دعا میں گڑبڑی کرنا، کمی بیشی کر دینا، ملا دینا اپنی طرف سے. گرچہ اس کا معنی اچھا ہو لیکن ملانا مجھے نہیں ہے. جو ثابت شدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مجھے مانگنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں مانگنا. اسی طرح 17ویں غلطی، شعر و شاعری کے انداز میں دعا کیا جائے. شعر و شاعری کے انداز میں دعا کرنا یہ بھی غلط ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کیا نہیں کرتے تھے. شعر و شاعری کے انداز میں دعا کرنا یہ غلط ہے. اسی طرح 18ویں غلطی، بغیر کسی وجہ کے چیخ کے دعا کرنا، چیخ کے چلا کے دعا کرنا. دعا کی اصل یہ ہے کہ دھیرے کیا جائے، پوشیدہ طور پہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے آداب میں سے ایک ادب سکھاتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ سے دعا کرو، رب کو پکارو کس طرح؟ تضرعا، گر گراتے ہوئے، خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے. ہاں جہاں ثابت ہے وہاں کریں گے زور سے، جیسے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، زور سے پڑھتے ہیں ہم. اسی طرح قنوت وتر میں رمضان میں کیا بولتے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہاں زور سے پڑھتے ہیں، یہاں ثابت ہے. لیکن جہاں ثابت نہیں ہے وہاں آپ کو دھیرے بولنا ہے، چلا کے دعا نہیں کرنا ہے، یہ منع ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح 19ویں غلطی کیا ہے؟ اجتماعی دعا کے لیے مجلس منعقد کرنا، مجلس کا انعقاد کرنا اجتماعی دعا کرنے کے لیے. کبھی کبھار انسان کیا کرے، یا ہمیشہ کے لیے کیا کرے، جب بھی دعا کرنا ہو لوگوں کو بلائے اور اجتماعی دعا کرے مل کر مجلس کے ساتھ، یہ غلط ہے، یہ منع ہے. آخری غلطی 20ویں غلطی کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا. یعنی ہر فرض نماز کے بعد امام دعا کرے اور پیچھے مقتدی آمین آمین کہے، ایک ساتھ اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت نہیں. ہاں انفرادی دعا کیجیے، اب الگ الگ اپنا دعا کیجیے، اب یہ منع نہیں ہے، لیکن اجتماعی دعا کرنا، امام مقتدی مل کے دعا کرنا دونوں، یہ غلط ہے، یہ بدعت طریقہ ہے. تو یہ ہے مکمل 20 غلطی جو ہم دعا میں کرتے ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.